پڑھو، اسے فائدہ اٹھاؤ. اور اس طرح انہوں نے سائنسی ترقیاں کر لی. جناب ادریس کی نسل یونان میں پھیل گئی اور پہل دنیا میں جو چیز متعارف ہوئی علاوہ نبوت کے، اس کا نام ہے فلسفہ. نبوت اور فلسفہ ساتھ ساتھ چلا. عرب میں نبی آتے رہے، عراق میں نبی. عرب میں تو خیر کوئی نبی ایسے آئے نہیں، 2 ہی نبی آئے عرب میں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک ہمارے سرکار دو عالم. اور اس کے علاوہ تو عرب میں کوئی نبی آیا نہیں. جتنے بھی نبی آئے وہ عراق میں آئے، یعنی آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک سب عراق سے لے کے فلسطین تک. عرب میں کوئی نبی 2 نبی کے بعد علاوہ نہیں آئے. حضرت ابراہیم چونکہ ٹھہرے ہی نہیں عرب میں، ہاں حضرت اسماعیل بچپن سے وہاں رہے تو وہ عرب کے نبی ہیں حضرت اسماعیل. اور اس کے بعد پھر انہی کی نسل میں سرکار آ گئے. بیچ میں کوئی نبی عرب میں نہیں آیا. لیکن جو آئے عرب میں نبی، ان کو مسلمان نبی مانتے نہیں. مسئلہ سارا یہ دیکھیں، ایک طرف 25 نام ہے قرآن میں، اور یہ بھی ہے مسلمان کہتے ہیں 1,24,000. تو 24,000 ہی کے نام بتا دیتے، 1 لاکھ کے نہ بتاتے تو 20 25 20 25 20 25. آخر یہ کیسے تعداد پوری کیسے ہو؟ جب تک آپ یہ نہیں مانو گے کہ جتنے بنی اسرائیل میں انبیاء آئے اتنے ہی عرب میں آئے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عرب میں بھی نبی آئے. کہتے بس 2 نبی آئے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک سرکار دو عالم. لیکن چونکہ نبی کے معنی نہیں معلوم، نبوت کی تفصیل نہیں معلوم، اس لیے ماننے کو تیار نہیں. اور ایک نبوت کا سلسلہ فطرت کہلاتا ہے، یعنی نبی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں، اس لیے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملتا. تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان، اپنے حدود میں، اپنے حلقے میں، اپنے دوستوں میں اسلام کا تعارف کرا رہے تھے، اور وہ سب نبی تھے. وہ سب نبی تھے، یعنی اجداد پیغمبر سارے نبی تھے. جب ان کو لکھ لیں گے، نام ملا لیں گے، تب جا کے کہیں 24,000 کی تعداد بنے گی. 1 لاکھ کی تو بات ہی نہ کیجیے. یہ سب خاموش نبی ہیں ابو طالب تک. تو جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان کی بحث نہیں کرتے. سمجھ گیا؟ یہ وہ نبی تھے فطرت والے. فطرت فے تے رے تے فطرت، یعنی خاموش نبی کہ جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے، اس کے لیے حالات سازگار کر لینے ہیں. تو اب یہ سارے انبیاء جو آئے وہ نینوا سے لے کے دمشق فلسطین تک، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چلا فلسفہ. اور وہ نامور لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا بھائی آپ فلسفے کے آئینے میں انسان کو دیکھیے، اور وہ فلسفے دیے اور وہ فلسفے دیے. انہوں نے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. اس میں جو نام زندہ رہ گئے دنیا کی تاریخ میں وہ سقراط ہے. سقراط ہے، اس کا شاگرد افلاطون ہے، اور پھر اس کا شاگرد ارسطو ہے. اور پھر ڈھیروں نام ہیں. یہ اس طرح کے نام جو ہے پائتھاگورس وغیرہ، یہ سارے نام آپ نے سنے ہوں گے یہ سارے نام. لیکن اس میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ سقراط. 2500 برس پہلے. کب؟ 2500 برس پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے. حضرت عیسیٰ سے پہلے ہے نا، ابھی عیسائیت نہیں شروع ہوئی ہے. اور ان کا فلسفہ پوری دنیا میں پھیل رہا. اور یونان ایک ترقی یافتہ ملک ہے. اور سقراط بچپن سے آثار نظر آ جاتے ہیں علم کے. ابھی 16 سال کا تھا کہ علم تو اس کے چہرے سے برس رہا تھا، ٹپک رہا تھا 16 سال کی عمر سے. اس لیے کہ اس کو ایک بڑا آدمی بننا تھا. بڑا آدمی اندر چھپا ہوتا ہے، وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. خوبصورت بھی تھا، آنکھیں بھی اچھی تھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، کھلتا ہوا رنگ تھا، اور چوڑا سینہ تھا، بڑے بڑے بازو تھے. جوانی آ رہی تھی،
16 बरस का था। लोग देखते उसको, समझते कि कोई बड़ा शजा, बड़ा बहादुर है। ऐसे में एक दिन बाप ने देखा कि रंग जर्द होने लगा, जैसे पीलिया यरकान की बीमारी होती है, जैसे वो उसको लग गई। तो जब ये बीमारी फैलती थी और लगती थी तो उसका इलाज यूनानी हुक्मा जो हिकमत जानते थे वो इस तरह करते थे कि उन्होंने बहुत से अजदहे पाल रखे थे और उसके जरिए पीलिया का इलाज करते थे कि जो मरीज होता था, जो जर्द होने लगता था, उसको अजदहे के घर में फेंक देते थे। वो सारे सांप मिलकर उसका जो पीला रंग था उसे चूस के खींच के ठीक कर देते थे और वो वहां से तंदुरुस्त होकर निकल आता था। बाप ने देखा और कहा, बेटा तुम क्या, ये आंखें भी तुम्हारी जर्द हो रही हैं, रंग भी जर्द होता जा रहा है, चलो मैं तुम्हें ले चलूं वहां इलाज के लिए। कहां ले जाएंगे आप? कहा वो वहां अजदहे जो पले हुए हैं उसमें तुम्हें हकीम डाल देगा और फिर वो तुम्हें ठीक कर देगा, तुम्हारा ये सारी बीमारी को जो है वो चूस लेगा। तो सुकरात ने बाप से कहा बाबा आपको पता नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आजकल मैं जब रातों को सोता हूं तो रोजाना एक ख्वाब देख रहा हूं। उस ख्वाब ने मुझे इतना परेशान किया हुआ है कि मैं जो कुछ देखता हूं उसकी तलाश में हूं कि वो मुझे कब मिलेगा। तो बाप ने कहा क्या ख्वाब देखते हो? कहा बस मैं रोज ये देखता हूं कि जैसे ही मैं सोता हूं तो मैं ये देखता हूं, हाँ भैया ये अच्छा किया तुमने, इसलिए कि काफी लकड़ी गड़ रही थी मेरे। तो मैं ये देखता हूं कि आसमान की बुलंदियों में सारे सितारों में से 3 सितारे तुलू करते हैं और वो एक साथ 1 2 3 एक ही कतार में आ जाते हैं और वो इतने बड़े बड़े सितारे हैं सूरज के बराबर, और तीनों एक ही कतार में आ जाते हैं। और फिर मैं गौर से देखता हूं तो एक सितारे पे लिखा होता है अल्लाह, एक सितारे पे लिखा होता है मोहम्मद, एक सितारे पे लिखा होता है अली, और फिर मेरी आंख खुल